ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین. معافی چاہتی ہوں کلاس کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، اور ان مالوں سے ان کو کھانے پینے کے لیے دے دو اور ان کو کپڑے پہنا دو. بے وقوفوں سے مراد یہاں پر وہ ایسے بے وقوف نہیں بلکہ وہ جن جو عقل سے پیدل مطلب جن جو ابھی اس شعور کی عمر کو نہ پہنچے. اور فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہہ دو. تو یتیم بچوں کے بارے میں، ان کے مالوں کے بارے میں یہ ہدایت عطا فرمائی ہیں. یہ جو آیت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 6 ہے. چھٹی آیت کافی لمبی ہے، چلو یہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزما لو تم یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا النکاح جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، فَإِن پس اگر أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، اگر تم ان کی طرف سے سمجھداری محسوس کرو، اگر تم پالو محسوس کر لو کہ وہ سمجھدار ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پس ان کے جو مال ہیں ان کو لوٹا دو، ان کو دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اسے اسرًا فضول خرچی کرتے ہوئے، ابیدارا اور بڑے ہو جانے سے پہلے، یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن یکبرو، اور پہلے جلدی کرتے ہوئے، وبدارن جلدی کرتے ہوئے، یکبرو کہ وہ بڑے ہو جانے سے پہلے. ومن کانا غنیا فلیستعفف، اور تم میں سے جو شخص صاحب مال ہو، فلیستعفف، بس وہ پرہیز کرے. غنین کا مطلب ہے صاحب مال، اور پرہیز کرنا مطلب اس سے بچے، ان کا مال کھانے سے بچے. یعنی جو صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے سے ان کی کفالت کر دے، ان کا مال خرچ کرنے سے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو شخص تندرست ہو بس وہ مناسب طریقے پر کھا لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم انہیں دے دو ان کے مال ان کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر فَأَشْهِدُوا، پس گواہ بنا لو علیہم اس کے اوپر. وہ جب تم اس کو ان کو مال لوٹا دو تو کوئی اپنے ساتھ کوئی گواہ کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا،
اور وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ حسیبہ حساب لینے والا. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان مالوں سے ان کو کھانے پینے کے لیے دے دو اور ان کو کپڑے پہنا دو اور ان سے بھلی بات کہہ دو، اور آزما لو تم یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. بس اگر تم ان کی طرف سے سمجھداری محسوس کرو تو ان کے مال ان کو دے دو اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور ان کے بڑے ہو جانے سے پہلے جلدی کرتے ہوئے. اور تم میں سے جو شخص صاحب مال ہو وہ پرہیز کرے، اور جو شخص تنگ دست ہو تو بس وہ مناسب طریقے پہ یعنی کھا لے. جیسے کوئی غریب ہے اور اس کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے نہیں ہے، تو وہ اب اگر ان کے مال کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، جیسے کسی کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کارخانہ ہے، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اپنا کام تو نہیں کر سکتا، اپنی محنت مزدوری تو نہیں کر سکتا. تو ایسے میں بس وہ مطلب معروف طریقے سے، مطلب یہ کہ جو ایک گزر اوقات ہوتی ہے اس حد تک وہ ان کے مال میں سے کھا لے. ٹھیک ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس جب تم ان کے مال ان کو دے دو تو اس پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یتیم بچوں کے جو مال ہیں ان کے بارے میں چند ضروری ہدایات ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے، پہلی بات تو یہ کہ بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو. بے وقوفوں سے مراد ہے یتیم. پہلے حکم تو فرمایا نا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو. کب دے دو؟ جب وہ بالغ ہو جائیں. اور یہاں پہ فرما دیا کہ باوجود بالغ ہونے کے ان کے مال ان کو نہ دو. ٹھیک ہے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی حکم پیچھے رہ نہ جائے، باقی نہ رہ جائے. تو بے وقوفوں سے مراد ہے کہ وہ جو سمجھ عقل سے بالاتر ہوں. جیسے ہوتے ہیں نا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بشعور ہونے کے باوجود بھی ان میں شعور اجاگر نہیں ہوتا، وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے، تو ان میں اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی ان میں وہ نہیں ہوتا. تو ایسے بچوں کے لیے کہ ان کو ان کے مال ان کے ان ذمہ نہ کرو جو بالغ ہونے کے باوجود. اور اگر ان کے اندر کچھ ہوش مندی، کچھ سمجھداری نہ پائی جائے، بالغ ہو کر بھی ان میں یعنی بچوں کی جیسی بے وقوفی موجود ہو، بچوں جیسی نادانی ہو جس سے اندیشہ ہو کے مال کو وہ برباد کر دیں گے، تو اب ان کے مال جو ہیں وہ ان کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھنا ہے اور ان کے کھانے پینے پہننے کے اخراجات میں خرچ کرتے رہنا ہے. جب وہ دلگیر ہوں، برا مانے کہ ہمارا مال ہمارے قبضے میں نہیں آیا، تو ان کو سمجھا دو کہ تمہاری مصلیحت کے لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور بڑے ہو جاؤ اور زیادہ سمجھدار ہو جاؤ تو تمہارا مال تم ہی کو ملے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ان کو سمجھا دیا جائے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک نقطہ ہے جو کہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اموالہم نہیں فرمایا بلکہ اموالکم فرمایا. تو یہ ذہن میں آیا آپ کے کہ بھی یہ اموالہم اگر ان کے مال ہوتے تو پھر اموالہم ہوتا، لیکن یا تو اموالکم آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے مال سے مراد تمہاری ملکیت نہیں. اس طرف اشارہ ہے کہ یتیموں کے مالوں کو خرد برد کرنے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو ان کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو، لیکن حفاظت سے رکھنے کے بارے میں ایسا سمجھو جیسے انسان اپنی چیز کی حفاظت زیادہ ہوش مندی کے ساتھ کرتا ہے بنسبت دوسرے کی چیز کی. دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں نا قرآن کی آیات میں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کھول کے بیان کی ہے کہ کیسی سمجھداری، مطلب عام اس سے طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتا نا. تو اب یہاں پر حکمت یہ بیان کی گئی کہ عام حالات میں جیسے کہ کوئی بچہ ہے اور وہ مطلب اس کی جو وراثت میں اس کو جو چیز اس کی ترکے میں چھوڑی گئی ہے، تو اس کی تو حفاظت دیکھ ریکھ جو ہوتی ہے نا وہ تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہو. تو اس میں انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ یعنی دل کو پتھر کر لیتا ہے یا اس کو ایک شقاوت آ جاتی ہے، وہ اتنا اس بارے میں اس حد تک نہیں ہوش مندی کے تقاضے نبھاتا. تو ایسے میں کیا حکم آیا؟ حکم یہی آیا کہ آپ ان کے مال کے بارے میں
اس طرح سے ان کی حفاظت کرو جیسے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہم اپنی چیز کو زیادہ ہوش مندی کے ساتھ، زیادہ خطرے کو بھانپتے ہوئے زیادہ حفاظت سے رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں، اور اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی لے نہ جائے، بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور کی چیز ہو تو ٹھیک ہے بھی، رکھی ہے تو پڑی ہے تو پڑی ہے. تو یہاں پر یہی کہا کہ جو یتیموں کا مال ہے اس کو جو بے وقوف نادان ہیں، جو اپنی چیز کو نہیں سنبھال سکتے، جن کو عقل اور شعور نہیں ہے، تو بس ان کے مال کو اپنے مال کا اپنا مال سمجھ کے ان کی حفاظت کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو. تو اس طرف سے ایک اشارہ اور بھی نکلتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی یتیم کو مال ہبہ کرتا ہے، جیسے اس کو دے دیتا ہے، جیسے فطرت آیا بعض اوقات مطلب دل میں محبت آ جاتی ہے، اور صاحب مال ہونے کی صورت میں جب دیکھتے ہیں بچے یتیم ہیں اور ان کا کوئی مطلب فسانے حال نہیں ہے تو کوئی چیز ان کو دے دی تو اب یہ ان کا ہو گیا نا مال، اس کی بھی حفاظت اسی طرح رکھنی ہے، اس وقت تک حوالے نہیں کرنا جب تک کہ ان میں بالغ ہونے کے بعد ہوش مندی سمجھداری نہ دیکھی جائے. اچھا، ایک اور بات اس میں قابل غور ہے جو مطلب سمجھ میں آتی ہے کہ مال کو قیاماً سے جو تعبیر فرمایا، اس میں بتایا کہ مال کے ذریعے انسان کی زندگی اچھی طرح سے گزرتی ہے، اور مال انسانی زندگی کی صحیح طریقے پر قائم رہنے، انسانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ذریعہ ہے نا. جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ بے حال ہے. تو مال کا ہونا جو ہے وہ در حقیقت حصول اسباب ہے اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی حلال مال، جو اللہ کسی کو بھی حلال مال دے تو اس کی قدر کرے، اپنی جان پر، اہل و عیال پر خرچ کرے، مال کو ضائع نہ کرے. پتہ نہیں بہت ساری باتیں کلاس لیتے ہوئے سمجھ میں آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں، تو بس وہ زبان جو ہے نا وہ پھر میں کہتی ہوں بہک نہ جائے، تو اس لیے میں واپس موضوع کی طرف آتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ بس جو میرے پاس مال ہے وہ میرا ہے. اگر میرے پاس میرا مال ہے نا تو وہ صرف میرا نہیں ہے، وہ میرے بہن بھائیوں کا بھی ہے، وہ میری اولاد کا بھی ہے، وہ میرے قرابت داروں کا بھی ہے، اس میں پاس پڑوس کا بھی حق ہے، اس میں راہگیر کا بھی حق ہے، اس میں مسافر کا بھی حق ہے، اس میں غریب کا غربا کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. تو اس مال کو اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. تو حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ صاحب مال ہو، آپ کے پاس مال جمع ہے، اگر بالفرض وہ مال آپ نے کسی غرض سے بھی رکھا ہوا ہے لیکن فی الحال وہ غرض آپ کی پوری نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اب وہ مال جو آپ نے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کے کام نہیں آتے، اگر آپ اس کی ضرورت کے وقت اس کو بغیر اس کے مانگے اس کو مال ہبہ نہیں کرتے، یا اس کے مانگے سے بھی نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جواب دیں. پھر وہی مال جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ تو اعمال کا حساب کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ تو کافی ہے حساب لینے کے لیے. تو پھر اللہ حساب مانگے گا. بتاؤ، مال تو میں نے تمہیں دیا تھا نا، یہ تو دیا ہوا میرا مال تھا، بتاؤ تم نے میرے بندوں پہ کس طرح سے خرچ کیا. تو وہ مال کہے گا اس نے تو مجھے اپنے پاس جمع رکھا. انسان کہے گا اللہ پاک میں نے تو اس سے محبت کی، میں نے اس کو جمع رکھا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری محبت تیری دنیا میں ہی رہے گی نا، ساتھ تو نہ آیا کچھ بھی. تو یہ چیز ہے کہ مال کو انسانی زندگی کے صحیح طریقے پر قائم رہنے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور اللہ کسی کو بھی حلال مال دے اس کی قدر کرے، اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، مال کو ضائع نہ کرے، فضول خرچی میں نہ اڑائے. مال ضائع کرنا ہنر اور کمائی نہیں بلکہ حرام ہے. اور جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خام خائی منہ اٹھائے پھرتے ہیں نا، تو وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بہت سخت جواب طلبی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے معاملات سے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میرے ذہن میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا. کاش کہ یہ سب بیٹے بیٹیاں سنیں اس بات کو، سنیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا، وہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو سچ مچ زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آج کل کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا پتہ کیا ہے؟ ان کی خواہشات کے خلاف ان کے ساتھ مطلب معاملات کو استوار کرنا.
کہ جو ان کا حق ہے ان کے حقوق کو نہ سمجھنا اور ان کی طرف سے ان کے حقوق کی طرف سے نظریں پھیر لینا، یہ بھی ان کو زندہ درگور کرنے کے مطلب دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، جیسے کہ اہل عرب کیا کرتے تھے۔ جس کا حق چاہیے اس کا حق روک دینا، اور جس پر اپنا حق نہ ہو اسے مانگنا۔ اور اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ قیل و قال کیا جائے اور زیادہ سوال کیے جائیں اور مال ضائع کیا جائے۔ بطور خاص آج میں نے یہ روایتیں اکٹھی کی کہ اس سے متعلق حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سارے یہ جس طرح ہماری ایک بہن ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا شوہر اس کو چھوڑے بیٹھا ہے، وہ بچے کے ساتھ اپنے بھائی بھاوت کے آسرے پہ بیٹھی ہے، در بدر ہوئی ہے، اور جو اس کا حق ہے، جو اس بندے کا فرض ہے، وہ اس فرض سے آنکھیں پھیرے بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پکڑ کرے گا اس شخص کی، کیونکہ اللہ نے اس کے نکاح میں اس عورت کو دیا ہے، اس کو اس کے لیے قلعہ بند کر دیا ہے، وہ اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ تو وہ نگہبانی کیا کر رہا ہے؟ کیا خاک نگہبانی کر رہا ہے؟ وہ عورت ہے، اگر بالفرض ضرورت اس کو کسی برائی کی طرف لے جائے تو کون پکڑا جائے گا؟ وہ شوہر، جو کہ اس کا نگران ہے، جو اس کا سرپرست ہے اس پر۔ جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر باپ سرپرست نہیں ہوتا، جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھائی سرپرست نہیں ہوتا، پھر شوہر سرپرست ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر کسی طرح سے اس کی داد رسی نہ کرتا ہو، اس کی معاملات کو صحیح طریقے سے نہ ادا کر رہا ہو، تو پھر باپ اور بھائی حالت کشائش میں اس کی داد رسی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یتیموں کو آزما لو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو دیکھو کہ ان کے اندر ہوش مندی ہے، سمجھداری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے تو حفاظت سے رکھتے ہوئے سلیقے سے اچھی چال چلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا سکیں گے یا نہیں، بے جا خرچ کر کے مال کو برباد تو نہیں کر دیں گے۔ تو یہ دیکھنا جو ہے یہ فرض اولین ہے کہ مال بے جا خرچ نہ ہو، برباد نہ ہو۔ تو جب تم یہ محسوس کر لو کہ مال کو ضائع نہیں کریں گے، خوبی سے خرچ کریں گے، تو ان کے مال ان کو دے دو، اور اس صورت میں بالغ ہو جانے کے بعد ان کے مال ان کے سپرد کرنے میں دیر مت لگاؤ، لیکن پھر بھی ان کی نگرانی کرتے رہو۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کر کے نہ کھاؤ، اور اس ڈر سے نہ اڑا دو کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنا مال مانگ لے گا، اور ضابطے کے مطابق اس کو دینا پڑے گا، یہ سوچ کر اس کے بالغ ہونے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر یا اپنے احباب پر، اپنے اصحاب پر خرچ نہ کر ڈالو۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں پکڑ ہے۔ چوتھا حکم کیا فرمایا؟ بیان فرمایا کہ جو اولیاء یتیموں کے مالوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ان یتیموں کے مالوں میں سے نہ کھائیں، اور جو لوگ محتاج اور ضرورت مند ہو وہ مناسب طریقے پر ان کے مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ البلوچی نے 3 قول لکھے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پہلے ضرورت مند ولی کو یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت کی، بعد میں آیت مبارکہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، تو اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یتیم کا ولی جو تنگ دست ہو بطور قرض بقدر ضرورت اس کے مال سے کھا سکتا ہے، جب مال ہاتھ میں آ جائے تو وہ ادائیگی کرتے۔ یہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد اور حضرت ابو العالیہ اور حضرت فیضہ سلمانی اور حضرت باقر رحم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ یتیم کا ولی جو کہ ضرورت مند ہو، اس کے مال کی نگرانی اور متعلقہ امور ضروریات کی مشغولیت کے عوض بطور اجرت اس میں سے کھا سکتا ہے، مگر یہ کھانا بالمعروف یعنی مناسب طریقے پر ہو۔ مثلاً ایک یتیم ہے، اس کے باپ نے جائیداد چھوڑی، بہت سی دکانیں ہیں، مکان ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے، کرایہ وصول کرنا، محکموں میں جانا، مزدوروں کسانوں کو تلاش کرنا، ان کے ساتھ کافی وقت صرف کرتا ہے، دوڑ دھوپ، محنت مشقت، یہ سب چیزیں کوشش کے ساتھ کرنا۔ اب وہ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنا ٹائم ان کو دے رہا ہے، اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ کام جو ہے یہ ٹھپ ہو جائے گا، کارخانے بیٹھ جائیں گے، دکانیں جو ہیں وہ کاروبار بگڑ جائے گا، کھیت کھلیان جو ہیں وہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔
تو اب اس کوشش کے عوض میں وہ شخص جو ہے وہ کھا سکتا ہے جو ان کاموں میں لگا ہوا ہے اور یہ کھانا بھی اس کا بالمعروف یعنی مناسب طریقے پر. تو اس میں یتیم کی ہمدردی کا پورا پورا لحاظ رہے گا. مال اڑانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ بھی وہ کھانا کھا رہا ہے، کھا سکتا ہے وہ دال روٹی بھی، لیکن وہ کہے گا نہیں میں تو مرغ مسلم ہی کھاؤں. تو بس پیٹ بھرنے کی تک وہ لے، اس سے زیادہ نہ لے، جتنا کہ وہ کسی شخص کو اس کی اجرت دینا گوارا کرتا ہو. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے کام کے لیے آتے تو کتنا خرچ ہوتا. یہ نہیں کہ وہ سائیکل پہ بھی جا سکتا ہے لیکن نہیں جانے کے لیے وہ اوبر ہی منگوائے. ٹھیک ہے، اے سی والی گاڑی منگوائے گی جی گرمی بھی بہت ہے، تو یہ کام نہیں. ایسا نہ کریں کہ یتیم کے مال کی نگہداشت کرنے کے سلسلے میں سفر میں جائیں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کر بے تحاشا مال اڑائیں، خرچ کریں. اپنی ضرورت سے اسی شہر میں جائیں تو معمولی سے کرائے کی جگہ لیں، معمولی سا کھانا کھا کر گزارا کر لیں. اصولی بات یہ ہے کہ اپنے لیے پسند کریں وہی یتیم کے لیے پسند کریں. اب پانچواں حکم دیکھیے کیا ہے کہ جب یتیموں کو ان کے مال سپرد کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو. اس سے فائدہ ہوگا کہ بعد میں وہ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے مال نہیں لیا، اور جتنا مال دیا ہوگا اس کی مقدار کا علم بھی رہے گا. اور کبھی کوئی بات مخالفت اور اعتراض کی پیش آ گئی تو گواہوں کے ذریعے فیصلہ ہو سکے. آخر میں فرمایا وکفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس لفظ میں بہت زیادہ جامعیت ہے. جو بھی ولی یا وصی یتیم کے مال کی نگرانی کرے گا، اس سلسلے میں غلط طریقہ اختیار کرے گا، مثلا حساب غلط لکھے گا، کسی حاکم کو رشوت دے کر غلط فیصلہ کرا لے گا، یا یتیم بالغ ہو کر اپنے مال لینے کے بعد وصول کرنے سے انکاری ہو جائے گا، یا جتنا مال ملا اس کی مقدار کم ظاہر کرے گا. غرض جس جانب سے بھی غبن یا خیانت ہو تو وہ دنیا کی ظاہری کاغذی کارروائی کے ذریعے مطمئن نہیں ہوگا. تو اس کے پیش نظر یہ بات پیش نظر رہے کہ یوم آخرت بھی سامنے ہے. اللہ جل شانہ حساب لینے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہاں کے حساب میں صحیح اترنا چاہیے، اور حساب تو آخرت کا ہے، دنیا کے حساب کا کیا. یہ تو جلد ختم ہو جانے والا وقت ہے. اصل وقت تو آنے والا ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا. تو ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنی لمبی زندگی کیا برباد کریں. تو آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا حتی اذا بلغ النکاح کہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں تو سمجھداری محسوس ہونے پر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اس میں بلوغ کا ذکر ہے. لڑکا بالغ ہوتا ہے جب احتلام ہو جائے یا انزال ہو جائے، اور لڑکی بالغ ہوتی جب اسے حیض آ جائے یا احتلام ہو جائے یا حاملہ ہو جائے. اگر ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو لڑکا یا لڑکی جب بھی 20 سال کے اعتبار سے 15 سال کے ہو جائیں شرعاً بالغ سمجھا جائے گا. یہ مفتی کا قول ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العظیم سبق آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر کسی قسم کا کوئی سقم رہ جائے تو میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ غفور الرحیم کمی بیشی معاف فرما دے. اللہ رب العزت اگر کچھ رہ گیا ہو تو جو میرے حافظے میں نہیں اور جو میں بھول گئی بتانا، اللہ رب العزت اس پہ میرا مواخذہ نہ فرمانا. اللہ جو رہ گیا ہے وہ میرے ذہن میں روشن کر دے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما دے. اللہ تعالیٰ صحیح بتانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو آگے پہنچانے والا بنا دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم. عائشہ کلاس میں نہیں ہوتی، مجھے ذرا مزہ نہیں آتا کلاس میں. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیاں فرمائے، ان کے لیے کشائش کرتے وقت میں بھی. تو یتیموں کے سرپرست کو یہ میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کھول کے بیٹھی ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے جو فرمایا ہے یہ یتیموں کے جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو. تو آیت کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو. اچھا جی، پہلی بات تو یہ پہلی آیت کی تفسیر وہ بتا رہے ہیں. اور دوسری آیت ہے کہ وہ جو ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ. تو یہ بھی اس کا وہ فرماتے ہیں کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے سرپرست مثلاً چچا بھائی وغیرہ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھتے ہیں. اس آیت میں
ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی گئی ہیں. ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت جانتداری ان کے حوالے کر دو جانتداری کے ساتھ. اور دوسرے یہ کہ یہ بدجانتی نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیزیں ان کے حوالے کر دو. اور تیسرا ایسا نہ کرو کہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ گڈ مڈ کر کے ان کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی کے ساتھ خود استعمال کر بیٹھو. اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ میں نے بھی ایسی ہی تفسیر بتائی ہو. اچھا تیسری آیت جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر بتاتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی. وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا. اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے تصرف میں رہے. لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے. دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کے لالچ میں تو وہ اس سے نکاح کر لیتا لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہ کرتا. تو اس آیت نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. اور چوتھی آیت ہے کہ اچھا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. تو اس میں فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی. ایک شخص ایک وقت 10 20 عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا. اس آیت نے اس سے زیادہ حد پار تک مقرر فرما دی اور وہ بھی شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے اور ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا. ایسے لوگ جو کہ شیخی سمجھ کے وہ کر لیتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ ملتان میں تو یہ رواج عام ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی دوسری کے ہوتے ہوئے تیسری بیوی بھی ہے چوتھی بیوی اور پھر ادھر بھی ادھر بھی اپنے معاملات کو کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا. ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر دو. تو اس کا یہ کہ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں. ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کے انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے. دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ آ. اور جب تک وہ نہ سمجھ ہیں ان کا مال ان کے تحویل میں نہیں دینا چاہیے. اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے. پھر اگلی آیت میں بھی اسی اصول کی وضاحت بیان کی گئی ہے. فرمایا گیا کہ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا چاہیے آیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کی صحیح استعمال کا سلیقہ آ گیا ہے. یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں ہوتا. بلوغ کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائے تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی تب مال ان کے حوالے کیا جائے. اور فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تمہیں یہ محسوس ہو ان میں سمجھداری آ چکی تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھاؤ بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور یتیموں کے سرپرستوں میں جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے. اچھا، تو اس کی تفسیر فرماتے ہیں یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں. عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو ان کے لیے ان خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے حوالے سے لے لے، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا کہ عرف اور روایت کے مطابق ضروری ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. تو یہ تھی مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر. ہم نے اس کا بھی مطالعہ کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. امید کرتی ہوں انشاءاللہ جو آپ نے کلاس اپنی سنی ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اللہ کرے کہ نہ ہوئی ہو انشاءاللہ. تو اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے لیکن کل انشاءاللہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم. امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کے لیے منفیت کا باعث ہوگی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور انشاءاللہ کلاس میں حاضری کی ضرور توفیق دے. اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عائشہ ذیشان کے لیے کہ ان کے لیے کلاس میں آنا آسان ہو جائے اور ہمارے لیے بھی، تاکہ ان کی موجودگی جو ہے نا وہ سب کے لیے باعث منفیت ہو. وہ سوال کرتی ہیں، اچھا لگتا ہے، ذہن کے دریچے کھلتے ہیں جواب دیتے ہوئے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ یقین کریں گے کہ آپ کو شاید بتانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جب وہ کچھ بات پوچھتی ہیں، تو پھر حقیقت ہے کہ سوچ کے جو رخ ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں اور خود سے خیال آتا ہے کہ ہاں اس چیز کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے. السلام علیکم باجی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.